السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 27 اپریل کو سپریم کورٹ میں ڈیڈ لائن ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے فنڈز جاری کرنے کے لیے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ اور یہ کیس تو ایک ہی تھا، پنجاب میں انتخابات یا فنڈز انتخابات ایک ہی دن کرانا یا 2 فیزز میں کرانا، کیس ایک ہی ہے بقول طیب بلوچ کے کہ ایک کیس نے بچے دینے شروع کر دیے ہیں پھر۔ اور ویسے ان کا باپ جو ہے وہ غلام محمود ڈوگر والا کیس تھا، تو اس میں سے یہ بھی کیس اسی میں سے نکلا ہے، اس کا بچہ ہے، تو پھر اس نے بھی ایک نیا بچہ پیدا کر لیا۔ تو 27 کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 27 کو کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی ہیں، اس کے ساتھ اپنا یوٹیوب چینل طیب بلوچ کے نام سے بھی TAYYAB طیب BALOCH طیب بلوچ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اور اپنے ویلاگ کرتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے۔ طیب سے جاننا چاہیں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ طیب، یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے تو نہیں، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کوئی مطلب دھمکی تھی کوئی کہ بھائی بھگتنا پڑے گا پھر، یہ اس طرح کا؟ بالکل، یہ واضح ہی دھمکی تھی۔ اور پہلی بات جو آپ نے کہا کہ چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ تو نہیں، بالکل، کیونکہ سپریم کورٹ تو ڈیوائیڈ ہے اور آلریڈی یہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے خود، کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے ساتھ تمام ججز ملا کے یہ سپریم کورٹ بنتی ہے۔ بالکل، دیکھیں چیزیں سارے ججز چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں، اور یہی تو ہم یہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں کہہ سکتے، ہم چیف جسٹس اور ان کے عمراندار اور ہم خیال ججز بالکل پولیٹیکلی جب پولرائزیشن ہے تو بالکل یہی چیز ہی چل رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بجائے جو ایک چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو عوام جن سے متعلق بات کر رہی ہے کہ ساسو ماں کے کہنے کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں۔ تو بہرحال 27 اپریل جو ہے، یعنی کہ پرسوں کا دن انتہائی اہم ہے، اور اس حوالے سے آلریڈی کسی نے تو سوشل میڈیا پہ ٹرک بنا کے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا ہے کہ یہ میری سانس کی دعا ہے، ساس کی دعا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے۔ بہرحال یہ ٹرک تو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اب منسوب ہو چکے ہیں، تو یہ ساس کی دعا ہی چل رہی ہے کہ یہاں تک یہ چیف جسٹس صاحب پہنچے ہیں۔ اور شاید وہ اپنی ساس، دیکھیں، مادر ان لا اور لا تو آپ کو پتہ ہے، اور پھر مادر ان لا، تو چیف جسٹس جو ہے وہ مادر ان لا کی خواہشات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں لا کی نسبت، یعنی رول آف لا کو نہیں، یعنی کہ لا کی بجائے وہ مادر ان لا کی خواہش کو یا ان کی جو باتوں کو وہ فوقیت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہی چیزوں کے سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ہونا کیا ہے 27 کو جو ہے وہ بہت اہم دن ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اسی کیس کے اندر۔ بیسیکلی یہ غلام محمود ڈوگر ایک باپ، جو آپ نے کہا 184(3) سے ہوتا ہوا الیکشن پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے پر منتج ہوا، پھر اس کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان چیمبر۔ یہ سماعت اوپن کورٹ سے ختم ہو گئی تھی، سوچنے کی بات ہے، اوپن کورٹ سے ختم ہو گئی، ان چیمبر میں چلی گئی، تو ہم نے بھی آپ کے چیمبر میں اب سہولت کاری ہوگی، تو چیمبر میں سہولت کاری ہوئی اور ہوتی بھی رہی، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، الیکشن کمیشن اور یہ سب کو بلایا گیا، سیکرٹری فنانس، ان سب کی بریفنگ سے لے کے ان کو کہا کہ جی 72 آورز کے اندر آپ نے پیسے جاری کرنے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹس جمع کرا دیں کہ بابا پیسے تو ہیں نہیں، مطلب پیسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت اور خاص کر پارلیمان نے جو ہے وہ بندش لگا دی، وہ بند لگا دیا، قدغن لگا دی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ود آؤٹ دی اپروول آف پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ منظور کرے گی تو ہی پیسے جاری ہوں گے۔ تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، پارلیمان سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وزارت دفاع، جہاں سے اب یہ اہم کہانی شروع ہوتی ہے، وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن، ان دونوں نے جو ہے اپنے جوابات جمع کرائے، 7 درخواستیں بھی دیں، لیکن سب سے اہم چیز تھی کہ وزارت دفاع کی جانب سے DG ISI اور DGMO جو ملٹری آپریشنز والے ہوتے ہیں، جو پورے پاکستان کا ملٹری کو کنٹرول کرتے ہیں یا آپریشنز کو دیکھتے ہیں، وہ پیش ہوئے، ساتھ سیکرٹری دفاع تھے اور اٹارنی جنرل فار پاکستان تھے۔ یہ چیف جسٹس کو جا کے چیمبر میں ملے، اور چیمبر میں شاید وہ دوسرے بھی ان کے ساتھ ججز موجود تھے، منیب اختر اور اعجاز الحسن، وہاں پہ انہوں نے ساری صورتحال بریف کیا، بابا یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سربامور ایک
رپورٹ جمع کراتے ہیں. سربا مور رپورٹ میں وہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں, لیکن مین مدعا الیکشن کمیشن کا اور وزارت دفاع کا ایک آتا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہی الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ مرلہ وار یا فیز وار الیکشن ممکن نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ حکم بھی دے دے کہ پنجاب کا الیکشن آپ فیز وار کراؤ یا مرلے پہلے پنجاب میں کرا لو پھر کے پی کے میں پھر باقی میں, تو بھی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے 6 ماہ لگیں گے. ٹھیک ہے, وزارت دفاع نے بھی کہا کہ بھئی فوج ہماری اویلیبل جو ہوگی وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اویلیبل ہوگی, اس سے پہلے سیکیورٹی کے لیے ہم فوج نہیں دے سکتے. تو اب جب یہ چیزیں آ گئیں تو ہم نے اور آپ نے یہ باقاعدہ ویلاگ میں بھی یہ چیزیں بتلائیں, لوگوں کو بھی بتلائیں کہ بھئی یہ سیف ایگزٹ مطلب یہ سیف راستہ ججز کو دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیس بنا کے 14 مئی کا وہ جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیں اور 8 اکتوبر کا یا جو بھی آگے پولیٹیکل ترتیب چلے گی اکتوبر میں الیکشن کرانے کا. تو اب پھر ہوتا کیا ہے کہ رات کو یہ ملتے ہیں, صبح پھر کیس فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان چیمبر سے کہانی نکل کے پھر اوپن کورٹ میں آ جاتی ہے. جب اوپن کورٹ میں آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور درخواست بھی آ گئی. وہ یہ تھی کہ انون درخواست, پراکسی پٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں. اب وہ وزارت دفاع کی پراکسی پٹیشن ہے یا ان کی پراکسی پٹیشن تھی. تو پٹیشن پراکسی تھی کہ ایک دم ہی وہ درخواست آتی ہے, شاخاور وکیل ہوتے ہیں, اور جب یہ کیس یہ پنجاب والا معاملہ چل رہا تھا 14 مئی والا اوپن کورٹ میں, تو ساتھ ہمیں پتہ نہیں, ثاقب نثار کی آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ درخواستیں اور یہ توہین عدالت کی یہ کہ مقدمات یہ کرواتے ہیں. بالکل, یہ پراکسی پٹیشن دائر کروائی جاتی ہیں. اور ایون کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پراکسی پٹیشن کے ساتھ ایک نہیں تھی, دو تین درخواست, ہاں وہ ایک مین درخواست تھی جو 8 اکتوبر والی ایک دن میں, کہ اس میں وجوہات تو جی اور الیکشن کمیشن اور وہ ساری جو چیزیں تھیں اس کو بیس بنا کے انہوں نے کی. لیکن اس پہ ہوتا کیا ہے, اب آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, آپ کو بھی تو آئیڈیا ہے سپریم کورٹ کا یا کورٹ کا, کبھی آپ نے دیکھا ہو سماعت ایک ہو, میرا سوال ہے آپ سے, سماعت ایک ہو آرڈر 2 جاری ہوں؟ کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا نا. اس دن یہ انوکھا معاملہ ہم نے دیکھا کہ سماعت ایک ہوئی, آرڈر 2 جاری ہوئے. اچھا, اب 2 آرڈر الگ الگ تھے. اس کے بعد اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آرڈر 2 ہوتے ہیں. اب وہ جو 14 مئی والا آرڈر ہے وہ ڈیفرنٹ آرڈر تھا, وہ جو ایک دن میں الیکشن کرانے والا میٹر وہ ڈیفرنٹ اس کا آرڈر تھا. یعنی کہ معاملہ ایک تھا, اب دو سمتیں ہو گئی. 14 مئی والا پنجاب میں الیکشن 14 مئی کا تاریخ, اور ایک ہے کہ ملک بھر میں ایک دن انتخابات. یہ 2 معاملات الگ الگ آرڈر ہوتے ہیں. اب دوستوں نے, لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ وہ جو 14 مئی والا تھا وہ تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے تھا, ایک دن والا جو آرڈر تھا وہ باقی سٹیک ہولڈر کو خوش کرنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, نہیں, ویسے یہ کوئی عجیب بات لگ نہیں رہی, اس لیے مجھے کیونکہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ہم خیال عمران دار ججز صاحبان یہی کچھ کرتے رہے ہیں. کیس چل رہا ہے محمود ڈوگر کا, اس میں سے کیسے بچہ نکل آتا ہے سو موٹو, اور الیکشن کا کیس کہاں سے نکل آیا. یا فرض کریں کبھی ایسا ہوا ہے, کبھی ماضی میں تو نہیں ہوا, یا اس طرح بھی ماضی میں نہیں ہوا کہ آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ جاری کر دیں. ایسا بھی ماضی میں بہت کم, ریئر, کوئی ایسا نہیں ہوتا, کیس ہوتا ہی نہیں ہے. یا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نوٹسز بھی جاری نہ کریں اور ان کو سنیں بھی نہیں اور ایک ہی سماعت میں جاری کر دیں. ایسا بھی نہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ 4 ججز کا 3 ججز فیصلہ مسترد کر دیں. کبھی ایسا دیکھا ہے؟ 3 پہ 4 تو آ سکتے ہیں, 4 پہ 5 آ سکتے ہیں, 4 پہ 3 کیسے آ سکتے ہیں؟ مطلب یہ ساری انہونی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے, اسی لیے توقع کچھ بھی کی جا سکتی ہے. جب ساسو ماں کہے تو پھر سب چیزیں انہونی ہو جاتی ہیں. تو بالکل فیصلے ساسو ماں کے کہنے پہ ہوں, فرض کریں, تو پھر اسی طرح کا ہی ہوگا فیصلہ. ہاں, تو بالکل, تو 2 فیصلے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر آپ اس کو, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو پولیٹیکل ایفیکٹ تھا وہ آپ نے شدت سے محسوس کیا میری نسبت, کیونکہ پولیٹیکل چیزیں آپ زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ 2 جماعتیں, کہ اچھا جو آپ نے ابھی بات کی کہ انہوں فری کی نہیں بنایا, بھئی ایسا انہونی ہوتی رہی, فری کی نہیں ہوتے, آرڈر یہ جاری کر دیتے ہیں, اور ایک ہی سماعت میں دوسری سماعت بھی نہیں رکھتے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس معاملے میں انہوں نے پی ڈی ایم کو, دیگر سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنایا, وہ جو پٹیشن آتی ہے ایک دن میں الیکشن کرانے والی, تمام سیاسی پارٹیوں کو فریق بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا یہ ہے
کہ اے این پی انکار کر جاتی ہے کہ ہم ان عمران دار ججز کے سامنے پیش کیسے ہوں، یہ تو بالکل یہاں ہو چکے ہیں عمران خان کی صورت کاری مولانا نے بھی انکار کر اور دیا۔ مولانا فضل الرحمان والا تو موقف آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو وہ جو جبکہ ایون کہ بلاول بھٹو زرداری بھی گئے ڈیرہ اسماعیل خان یہ پولیٹیکلی ان ساری چیزوں کو وہ دیکھنے کے کرنے کے لیے کہ کنسنسس پیدا ہو یا کوئی مشترکہ ہم، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں تو ان سے امید ہی نہیں ہے، آپ اس سائڈ پہ جاؤ ہی نا، آپ بھی جلد سبق سیکھ جاؤ گے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کی بات سچ بھی ہو جاتی ہے، وہ کیسے کہ جب یہ فیصلے بھی دیتے ہیں، فیصلہ آ جاتا ہے دونوں کا، اس کے بعد مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندوق کی نوک میں ہم سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرائے جا سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مذاکرات پہ کہہ رہی ہے، اچھا وہ اس دن بھی جو دو فیصلے وہ پنچایت تھی، سپریم کورٹ نہیں تھی، اور یہ مولانا بلاول صاحب سے پہلے یہ باتیں کر چکے تھے۔ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے یہ چیز ہے کہ دیکھیں وہ ایک جو ہے نا دور اندیش سیاستدان ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی موقف تھا وہ ایک اپنا اصولی موقف ہوتا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اٹیمپٹس تو کی لیکن دیکھا کہ عمر عطا بندیال، دیکھیں اب یہ دو فیصلے ہیں نا، اب دو فیصلے کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ باقاعدہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس سے، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ملک میں ایک دن کہ وہ 14 مئی والا فیصلہ ہمارا برقرار ہے اور اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، 21 ارب روپیہ آپ کو جاری کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھگتنے پڑیں گے۔ جب یہ انہوں نے آرڈر میں یہ چیز لکھوا دی تو بلاول بھٹو زرداری یا باقی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے جو اس اٹیمپٹ میں لگے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے ہم کوئی سیاسی حل نکال لیں اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا، مذاکرات کے لیے ایک اتفاق رائے کی کوشش تو کر رہے تھے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تلوار لٹکا دو اور کہو کہ جی اس طریقے سے کرو۔ اب 14 مئی والی تلوار ہو گئی اور دوسری سائڈ پہ ون ڈے میں الیکشن کے آپ مل بیٹھ کے کوئی حل نکال کے آ جاؤ تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، وہ 205 کنٹروورشل ڈیسیجنز، وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب چیزیں ہی انہونی ہو رہی ہیں، آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کے انہونی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ چیزیں کنٹروورشل ہی ہوں گی نا۔ جب اقلیتی رائے کبھی ماضی میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا بلا ہوا ہے، یہ بھی پہلی بار ہوا ہے، وہ جو 17-18 سالوں میں انڈین گانا ہے، ایسا پہلی بار ہوا ہے 17-18 سالوں میں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی تو پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، وہ یہ اس کو پاس ہونے سے پہلے ہی، جمنے سے پہلے ہی، یعنی پاس ہوا ہے قانون نافذ نہیں ہوا، پہلے ہی عمل درآمد روک رہے ہیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ 4 قراردادیں پاس کر کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مسترد کر چکی ہو، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی 4 قراردادوں کو بھی ردی کی ٹوکری کے حوالے کر رہی ہے، ان کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے عمران دار ہم خیال ججز جو ہیں وہ یہ اپنی تاریخ رقم کر رہی ہیں، پہلی دفعہ یہ 17-18 سالوں والا کام ہے۔ میں آپ کو تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ اب نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں اپنی جو آبزرویشن سے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب کوئی سماعت کیس کی سماعت ملتوی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ ملتوی کرتی ہے نا، وہی کہتے ہیں کہ بابا کیس فلان دن تک چلا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب 27 اپریل تک کا معاملہ گیا تو اس کی خبر جو ہے کہ ملتوی ہونے کی وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان اور فاروق اچنائک نے دی۔ یہ تو ان چیمبر میں چلے گیا کہ 4 بجے دوبارہ کورٹ بیٹھے گا کہ آپ پھر بھی انہوں نے کہا بابا عید سے پہلے ممکن نہیں ہے نا، ہم نے سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں، لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو ایک وہ ہوگا جو چیزیں چلیں گی تو اس کے بعد ہی ہم آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم کس نیج پہ جا رہے ہیں، ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے، کیا حکمت عملی ہے، کیا آگے ہمیں کرنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے۔ اب 27 کو کیا کریں گے؟ اب 27 ہونا کیا ہے؟ 27 کی خبر انہوں نے دی، اب 27 کو کیا ہونا ہے یہی چیز ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 27 کو کیا ہوگا۔ دیکھ 2 چیزیں، ایک تو جو بھی آپ نے بتایا کہ قانون بن گیا، پارلیمان نے جو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا اپنا ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا پارلیمان کی قانون سازی کے خلاف، وہ قانون سازی بھی تو اسی کیس سے جڑی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب وہ قانون بھی بن گیا۔
अच्छा, वो नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मैटर को जब हम देखते हैं, जब एक चीज़ का नोटिफिकेशन हो जाए तो उसको कोई जुटला ही नहीं सकता। तो गजट जो है गजट नोटिफिकेशन इशू हो गया, अब वो कानून बन चुका। एक चीज़ ये कि 27 को भी उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। दूसरा, अब ये है कि 27 को ये दो मैटर हैं, अब दोनों की समाअत तो एक ही कोर्ट में होगी ना, यही जजेस ही करेंगे, बेंच भी एक ही है, तो एक ही होगी, लेकिन आर्डर फिर शायद मुख्तलिफ दें। अगर किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो एक ही आर्डर आ सकता है, नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे तो दो आर्डर, पीटीआई के लिए अलग आर्डर होगा, इनके लिए अलग आर्डर होगा। अब हो ये रहा है कि 27 को अब ये जो पोलिटिकली मुशावरतें चल रही हैं, आज आपने खबर भी ब्रेक की है कि असम्बलियाँ बहाल वाली, तो हो सकता है कि अगर ये अभी एक दिन है ना, तो जुमेरात तक अगर इस हवाले से कोई लायामल इख्तियार कर लिया जाता है तो शायद वो आगाह कर दें कि भाई हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर मिल बैठ के जो है। अब दूसरी भी एक बात हो रही है अदा, बात ये है कि जब सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पीटीआई का हमें मुझे समझ नहीं आ रही, असद कैसर को मैंडेट दे के तो उससे फिर मैंडेट वापस ले लिया कि ये तो हमने मैंडेट वो नहीं तो दिया। उनका यू टर्न चलता रहता है, उनके पास यू टर्न की एक अपनी मशीन है जो यू टर्न इजाद कर रही होती है तो डेली बेसिस पे। तो फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक कहता है कि फिर हम मुज़ाकरात किससे करें, इमरान खान से करें या इन जजेस से करें। बात ये है। तो अब 27 को जो इन्होंने मुमकिन तौर के ऊपर वो करना है, बात ये है कि इनको सेफ एग्जिट जो ये हम बात बड़ा कर आपने रहे हैं, बड़ा जुमला कहा है कि मुज़ाकरात किससे करें, जजेस से करें, इमरान खान से करें, असद कैसर से करें, शाह महमूद कुरैशी से करें, परवेज खटक से करें। बात ही तो यही चल रही है ना कि इन्होंने कन्फ्यूजन भी डाली हुई है। खान को खुद भी समझ नहीं आता कि वो कहता है, अच्छा बड़ी बात कहता है जो अपनी बात से मुकर जाए वो बेगैरत है। तो जब मैंने गौर किया, मैं कहता ये कहता है अपनी बात से जो मुकर जाए, तो ये तो कहता है जो बात को मुकरने को यू टर्न कहते हैं। तो सबसे बड़ा तो थरपारकर में जब वजीर आजम थे, थरपारकर गए थे, वहां पे कहा था कि यू टर्न लेने वाले अजीम लोग होते हैं। तो अब वो बात, अब यू टर्न कहता है बेगैरत अब यू टर्न लेने वाले को हम अपनी जो नाजरीन है उनकी जबान में या आवाम की नाजरीन झूठा कहते हैं हम, झूठा बेगैरत। अब वो थोड़ी देर पहले एक बात की थी, अभी दूसरी बात कर रहा है, मुकर गया। लेकिन एक बात है, हमारी एक कहावत है, मैं उर्दू में उसको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो दरिया के किनारे पे दूसरे किनारे पे खड़ा होकर गाली दे और जो मुंह में मुकर जाए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये सिंधी में भी कहावत है। चले, तो अब इनका भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आते हैं 27 को, जो इम्पोर्टेंट समाअत है 27 को, एक चीज के कानून बन गया, उसका लायामल क्या होगा, आया जजेस उससे मुतल्लिक कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। अगर वो ऑब्जर्वेशन नहीं भी देते तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है, जो मैं नोट कर रहा हूं कि होगा, वो इम्पैक्ट क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर जजेस को अथॉरिटी पार्लियामान ने तो दे दी ना। अब वो जो दो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे। लिखना चाहिए उनको कि भाई अब कानून बन गया है, चीफ साहब आपके इख्तियारात जो है होली सोली, जो आप इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट अपनी सासू माँ के कहने के ऊपर पूरे सुप्रीम कोर्ट को आप इन्वॉल्व कर रहे थे, अब वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आप जो है इन सारी चीज़ों को दोबारा देखें और फिर इस पे जो है हुकूमत की जो प्ली आएगी उसको भी आप दोबारा रिकंसीडर करें। इन्होंने तो ज़्यादा वो दिया ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं दिया ना कि 14 मई का इंतखाब का हुक्म तो दे दिया, लेकिन उसके साथ कि रिव्यू के में जाएं, नजरसानी में जाएं, साथ ही इन्होंने तलवार लटकाई कि दूसरे दिन फलां कर दे इलेक्शन कमीशन, अगले दिन ये कर दे, फलां ये कर दे, शेड्यूल भी। और वो मैं उस दिन बताऊं बड़ा मामला हुआ। देखे जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो बेचारी फंसी हुई हैं। पंजाब का सपोज करो, ये अपनी अना और जिद और हट धर्मी पे बैठ जाते हैं और इनकी सासू माँ नहीं मानती, ठीक है, वो ट्रकों वाली सरकारें नहीं मानती, तो ये कहते हैं कि नहीं जी, और इमरान खान भी किसी बात पे नहीं मानता, और ये अड़ जाते हैं। जैसे इनकी कोशिश है कि एक तख्त लाहौर के लिए पूरा इन्होंने पंजाब तो क्या पूरे पाकिस्तान को भी यरगमाल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को भी यरगमाल किया हुआ है। अगर ये उस पर अड़ जाते हैं तो मुझे आप ये बताएं कि जो इन्होंने शेड्यूल दिया है, क्या वो जमहूरियत के अंदर, क्या वो सियासी तौर के ऊपर इलेक्शन में वो शेड्यूल होता है कि भाई अभी पार्टियां, उस दिन फरूक नायक ने कहा कि आपने सर इतना टाइट शेड्यूल दे दिया है, अब हम परेशान हैं कि किसको जो वो टिकट देने हैं, 20 दिन भी नहीं रहे, टिकट देने हैं, निशान अलाट करने हैं, वो टाइम ही नहीं है हमारे पास। फिर चीफ 2 नंबरी की इंतहा दे। इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी? 20 दिन नहीं रहे, टिकटें अलाट नहीं हुई, और टिकटें अलाट नहीं हुई। वो कहते हैं जी वो आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं,
تو وہ اس میں رد و بدل کر دے گا. تو انہوں نے کہا وہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے درخواست دیا, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ہمارے اوپر تلوار ہے, ہم کیسے رد و بدل کریں. پھر منیب اختر پتہ کیا کہتا ہے, جسٹس منیب اختر کہتا ہے کہ ڈیٹ کو یہ نہیں چھیڑ سکتا الیکشن کمیشن, 14 مئی کا ڈیٹ تو وہی رہے گا, لیکن آگے پیچھے نشان الاٹ کرنے کے لیے دو آگے پیچھے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. الیکشن 14 مئی کو ہونا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب ان کو وزارت دفاع نے کہہ دیا, جب دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نے کہہ دیا, اور وہ نثار کھوڑو کا مجھے پڑھوا رہے تھے, تو انہوں نے تو یہی کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انتخابات کو ان ججز نے متنازع بنا رہے ہیں. تو اب جب چیزیں یہ متنازع بنا رہے ہیں تو ان کے پاس وحید اکلوتا حل یہی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر راضی بھی نہیں ہوتے, کسی ایک نقطے پہ نہیں پہنچتے, تو بھی ان کے پاس یہی حل ہے کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لیں. اچھا, اب یہ کہتے ہیں جی ہم فیصلہ واپس لینے کا جو آئینی طریقہ کار ہے, یا اس سے بڑا بینچ بٹھا دیں, یا مطلب جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کر دیں. اب بندیال صاحب کہہ رہے تھے اس دن کہ ہم اپنا فیصلہ واپس کیسے لیں. بات یہ ہے کہ جب فیصلہ واپس بڑا بینچ بنا لے, وہ میں اس کو سپریم کورٹ سے نظر ثانی کرے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جو حقیقتاً ہوئی انہی دنوں میں ہوئی. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ یاد ہے نا آپ کو, جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ از کو نوٹس سے متعلق, یاد ہے نا وہ حافظ قرآن والے میٹر کے اوپر جو انہوں نے ڈیسیژن کیا تھا کہ چیف جسٹس کا اختیار ہی نہیں ہے. ون مین شو لکھا تھا, ون مین شو, اور ون مین شو منصور علی شاہ نے تھا. قاضی فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار پہ قدغن لگا کے کہا تھا کہ اس حوالے سے فل کورٹ ریفرنس یا ججز بیٹھے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ جو جس پہ رجسٹرار نے سرکولر ایشو کیا تھا, اب ان کو پتا تھا, وہ ہم اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ رجسٹرار اب کیا کام تو نہیں کرے گا, رجسٹرار بیٹھے ہیں ابھی بھی وہ تو غیر قانونی بیٹھے ہیں. اب وہ کیسے, کیونکہ سرکار نے, وفاقی حکومت نے ان کی خدمات واپس لے لیں, نوٹیفیکیشن ان کو کر دیا, تو اس کے بعد تو غیر آئینی بیٹھے. اب ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ وہ انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ واپس لے لیا تھا. کیسے 6 رکنی بینچ بیٹھتا ہے, ایک دم آتا ہے, ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں خبر ملتی, آدھا گھنٹہ کے 5 منٹ پہلے, بابا 5 منٹ پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے ججز آ رہے ہیں اور کیس کی سماعت ہوگی, وہ حافظ قرآن ٹائٹل والا. ہم سمجھ گئے یہ تو قاضی فیض عیسیٰ کا والا عمل ہے. جب ہم نے ججز کا کمپوزیشن دیکھا, ہم نے کہا یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں اس کا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے فیصلہ واپس لیا 6 ججز بٹھا کے, جو آپ نے کہا نا لارجر بینچ بنانا پڑتا ہے نا فیصلہ واپس لینے کے لیے, لارجر بینچ بنا دیں تو فیصلہ واپس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ انہوں نے کہ فیصلہ واپس کیسے, چیف جسٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ واپس کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قاضی کا انہوں نے فیصلہ 6 ججز بٹھا کے, اور آدھے گھنٹے میں, آدھا گھنٹہ بھی سماعت نہیں, 15 سے 20 منٹ میں سماعت کی, اور 5 اس کے 10 سے 15 منٹ میں پھر آرڈر بھی جاری کر دیا, جو بقول قاضی فیض عیسیٰ کے پہلے سے لکھا ہوا آرڈر تھا, سماعت کے لیے فارمیلٹی کی. تو انہوں نے وہ فیصلہ تو واپس لے لیا. تو اب الیکشن کا بھی فیصلہ ان کو واپس, میں اب یہ کہتا ہوں, میری یہ ہے کہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ڈٹ جائیں, وہ دیکھیں یہی وقت ہے. بات یہ ہے کہ یہ آخری, جب ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ آخری مرحلہ, آخری مارکا لڑا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں عمران خان کی سہولت کاری کا لڑا, یہ ڈٹ جائیں گے تو ان کو فیصلہ واپس لینا پڑے گا, اور 27 کی تاریخ بتائے گی کہ اب یہ کس سمت چاہتے ہیں. بہت شکریہ طیب. پروگرام کا ٹائم میرا خیال ہے پروگرام زیادہ طویل ہو گیا ہے. ویورز, ایک خبر آخر میں جاتے جاتے شیئر کروں کہ کل میں نے ویلاگ کیا تھا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے. یہ خبریں میڈیا میں بھی چلی تھی. اس کے بعد فوراً وزیر اطلاعات آئیں مریم اورنگزیب, اور انہوں نے تردید کی کہ کوئی ایسی تجویز نہیں ہے, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے, میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. میری اطلاع میں ابھی بھی اپنی اطلاع پہ قائم ہوں. میرا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں گے. یہ میرا ابھی تک سورس یہ کہہ رہا ہے. چاہے وزیر اطلاعات تردید کریں تو کریں, کرنے دیں, کیونکہ وہ اگر تصدیق کریں گے تو وہ آفیشل ہو جائے گا. تو آفیشل نہیں ہے معاملات, لیکن وزیر اعظم نے مشاورت کی ہے پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ. اب 27 کو لیں یا 28 کو لیں یا 29 کو لیں, لیکن قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اس کے بعد وہ طاقتور بن جائیں گے. اور یہ میرا تجزیہ ہے کہ طاقتور بن کے وہ پھر اپنا جو رٹ ہے, چیف ایگزیکٹو کی جو رٹ ہے, وہ اپنی قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو اقدامات کریں گے وہ آنے والے دن بتائیں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.